بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہے وہ جس نے اتارا کتاب اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ بنے کائنات کے لیے ڈرانے والا۔ بندہ بھی نذیر ہے اور قرآن بھی نذیر ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے حکومت آسمان و زمین کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، نہیں بنائے اس نے اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہے کوئی اس کا شریک سلطنت میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کیا ہر چیز۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، بس مقرر کیا اس کا اندازہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے بنایا اس کے سوا معبود۔ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، وہ نہیں بنا سکتے کچھ بھی۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے آپ سے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ نہ خود مر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ خود جی سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قدرت ہے سب۔ یحیی و یمیت۔ وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، ان ھذا الا افک افترا، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہے جو یہ پیغمبر گڑتا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور مدد کی ہے اس کے اوپر ایک اور قوم نے۔ یہ بات یہودی غلاموں کی طرف نسبت کرتے تھے۔ وہ امام خامس تحریف قرآن کا مصنف، افک مبین کا مرتکب، اس کے لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو کتابوں سے نقل کیا ہے، ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ کتابوں سے نقل کیا ہے، ان کتابوں کو آپ بھی مانتے ہیں؟ یہ جواب آ گیا۔ قرآن کریم نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ کہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ فرقان آیت نمبر 4، افک افترا۔ لیکن قول کس کا ہے؟ وقال الذین کفروا، کتاب سچی ہے، قول کافر کا ہے۔ جن کتابوں کے حوالے حاشیے میں دیں گے وہ کتابیں سچی ہے، اقوال روافض کے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے جی قرآن کریم میں آپ کو دکھاتا ہوں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے وقال الکافر وقال الذین کفروا، یہ قول کافروں کا ہے قرآن کے اندر۔ فقد جاؤوا ظلما وزورا، پس یہ آ گئے ظلم اور جھوٹ کے ساتھ۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور کہتے ہیں یہ افسانے ہیں اگلوں کے۔ اکتتبہا، جو لکھنے لگے یہ، فہی تملی علیہ، پس یہ پڑھے جاتے اس پیغمبر پر، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ فرمائیے اتارا اس کو اس نے جو جانتا ہے بھید آسمان و زمین کا۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، کہنے لگے یہ کیسے پیغمبر ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور چلتے ہیں ضروری کاموں کے لیے بازاروں میں۔ کھانا کھانا اور بازار میں ضرورت کے لیے جانا آداب انسانیت ہے، آداب انسانیت، اور پیغمبر اعلیٰ انسانیت ہے، اس لیے آداب بکمال ہوں۔ کیسی بات ہے، ایسا سمجھایا کرو۔ کیا کھانا کھانا اور ضروریات کے لیے بازار جانا آداب انسانیت ہے، اور نبی اعلیٰ انسانیت ہے، آداب بکمال پائے جائیں گے۔ سوال بے عقلوں کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات کہ نبی کو ماوراء الورا نور جیسے سمجھا جائے، یہ گزشتہ کفار کا خیال ہے۔ یہ ایک خاتون یہاں سے گزری، 2-3 اور بھی ساتھ تھی، بہت پہلے کا واقعہ۔ اللہ اکبر، بھائی یہ مولانا تو بالکل جوان ہے، یا اللہ۔ ہاں، اس نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا ہمارے بڑے بزرگ علماء، کہیں ان کے ساتھ نام آتا تھا کہ یہ بھی ایسے ہوں گے، تو انہیں دیکھ کے بڑی خوشی تھی، بہت دیر تک جو ہے تعجب کیا۔ ہاں، تو یہ عجیب ہے بھئی، جوان بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے بھی کبھی جوان تھے۔
یہ زندگی کے نشیب و فرات ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ نبی کیسا ہے، وہی کیسے آتی ہے، تو کھانا کھاتے ہیں. سمجھتے بات کو؟ جب کھانا کھائیں گے تو ہضم بھی ہوگا، جب ہضم ہوگا تو نکلنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اس کو وہ وحی کے خلاف جانتے تھے، کمعقل لوگ. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتراتا ان کے پاس فرشتہ، فیکون معه نذیرا، پس وہ بنے ان کے ساتھ ڈنڈے مار. ایک فرشتہ ہو، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو، آگے آگے چل رہا ہو. او یلقا الیہ کنز، یا دیا جائے ان کو خزانہ. اب بھی بعض زنادقہ کہتے علماء اللہ کے بہت قریب ہے طلباء، تو ان کے پاس کیوں خزانے نہیں ہیں؟ خزانے تو ہمارے پاس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں او تکون لہ جنت، یا ہو اس کے پیغمبر کا باغ، یاکل منہا، اس میں سے کھائے. اور بعض لوگوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد اور مدرسوں کے ساتھ مارکیٹیں بنائی. حضرت استاذ العالم محدث الاثر حضرت بنوری فرماتے تھے جامع مسجد نیوٹن کے بانیوں نے بدترین ظلم کر کے گیٹ پر دکانیں قائم کی، اور حضرت نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی کبھی مسجد اور مدرسے کی جائیدادیں نہ بناؤ، ہر شخص کو موقع ہو وہ آئے اس میں مدد کر لے. یہ تجارتی منڈیاں بن جائے گی. سب مسائل سمجھا کرو، آپ پر بھی یہ آزمائش آئے گی. یہ خیال بہت خام ہے، یار اپنی دکانیں ہوگی، اس میں سے کرایہ آئے گا، ہمارے اور آپ کے مزے ہوں گے. کرایہ دینے والا کون ہوگا؟ داڑھی منڈا ہوگا. رمضان شریف میں نیوٹن ریسٹورینٹ چلتا تھا، باقاعدہ پردے لگے ہوتے تھے، دن دہاڑے لوگ کھانا کھاتے تھے. یہ تو مفتی احمد الرحمان جرنیل تھا علماء کا. طلباء کو اشارہ کیا، طلباء گئے ڈنڈے سوٹے لے کے اور ریسٹورینٹ کو بالکل مسلمان کر دیا. میری یادداشت میں وہاں دن میں لوگ کھانا کھاتے. وہ کہتے تھے ہم کرایہ دیتے، اپنا کام کریں مسجد مدرسہ والے، ہم مولوی تھوڑا ہی. اس لیے حضرت مولانا فرماتے میرے دل پر زخم ہے. کیوں بنا دیتے؟ کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں. پیسوں پر نظر نہ رکھو، دین پر نظر رکھو. کوشش یہ کرو کہ پیسوں سے بچو. یہ ایسی ذلیل دنیا ہے، جیسے بچیں گے پیچھے آئے گی، پیچھے آئے گی. صبح و شام لوگ، صبح و شام لوگ. اور آپ کے دل میں یہ آیا کہ یہ کیسے آئے گی، بس اس کیسے نے آپ کو جہنم پہنچا دیا. اسفل السافلین میں چلے گئے. اپنے استاد و شیخ کے کلام میں جو قرآن میں اور اس پہ شک کر رہا ہے، کیا خاک فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں پڑا. کیسے ویسے رہنے دو، ایسے ہی آئے گا بغیر سوچے سمجھے. زکریا نے جب مریم سے کہا انا لک ھذا، تو اس نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مجھے کیا پتا، اللہ بھیج رہا. بس اس فکر پر آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ.